سورہ یونس، یہ سورہ مکی صورت ہے اور کچھ بس 3 آیات ہیں، 140 اور 194 95۔ ان کے بارے میں کچھ یہ خیال ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن بہرحال یقینی ثبوت ہے نہیں۔ بہرحال اس میں زیادہ تر سارے کے سارے جو ہیں مکہ کے ہی وہ کہا جاتا ہے کہ شان نزول مکہ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی، انذر الناس وبشر الذین آمنوا، یہ کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور مومنوں کو خوشخبری سنائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، یہ کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا بڑا پایا ہے، یعنی مومنین کی بڑی شان ہے ان کے رب کے نزدیک۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، بے شک رب تمہارا اللہ ہے جو کہ خالق ہے، جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے استوا فرمایا عرش پر متمکن ہوا، یدبر الامر، وہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، پس تم اس کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے، دھیان نہیں دیتے۔ الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، جمیعا، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ساری مخلوق کو شروع سے اسی نے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ جزا دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، والذین کفروا، اور وہ جو لوگ کافر ہیں، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ان کے لیے جو ہوگا پینا، کافروں کے لیے پینا جو ہوگا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ ذات جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو سراپا نور بنایا، وقدرہ منازل، اور اس کے سفر کی منزلیں طے کر دیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی کا علم حاصل کر لو اور حساب کر لو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں یہ حق کے ساتھ ہیں، ان کی تخلیق جو ہے حق کے علاوہ نہیں ہوئی ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مفصل بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو کہ جانتی ہے، یعنی علم رکھنے کے لیے۔ اب یہ والی جو آیت ہے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد انسان سورج اور چاند اور ان کے حساب کتاب، ان کی گردشیں اور طلوع اور غروب کے علم کو اگر حاصل کرنے لگے تو ساری زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہ ان کا علم مکمل نہیں ہوگا، یہ اتنا وسیع علم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو تخلیق ہے جو حق کے ساتھ ہے، وہ ڈھونڈو نہ کس وجہ سے تخلیق کیا، حق کو تلاش کرو، ان کی تخلیق کو غور کرو اور حق کو تلاش کرو۔ ان فی اختلاف اللیل، اب یہاں سے آپ نشانیاں دیکھتے جائیں گے تو یہ ہے کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی، اور کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں ان سے اللہ کو پہچاننے کی، اور اللہ کی جو علم ہے، پھیلا ہوا وسیع علم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، جسے آپ فزکس بھی کہہ سکتے ہیں، کیمسٹری بھی اس میں آ جائے گی، فزکس بھی آ جائے گی، اور جتنے بھی نیچرل فینومیناز ہیں وہ سارے آ جائیں گے۔ کائنات کا جتنا بھی علم ہے سارا ان آیات میں، ایک آیت کو لے کے لگ جائے، ساری انسانیت لگ جائے، جن اور انس مل کے لگ جائیں تو ایک آیت کی تشریح کو مکمل نہیں کر سکیں گے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک
رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا، کبھی رات آ رہی اس کے پیچھے دن، اس کے پیچھے رات، پھر اس کے پیچھے دن. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، یہ تو نشانیاں ہیں ڈرنے والی قوم کے لیے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، بے شک وہ لوگ جو ہمارے سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ ہم سے انہوں نے ملنا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر اطمینان کر کے بیٹھ گئے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، وہ لوگ ہماری آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. أُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ آگ ہے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کام وہ کماتے ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں. ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو رہے وہ لوگ دوسری طرف ایمان والے ہیں. وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کیے انہوں نے. یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے راستہ دکھائے گا. کون سا راستہ دکھائے گا؟ تجری من تحتہم الانہار، وہ جنت کا راستہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فی جنات النعیم، جنت کے ساتھ نعیم کا لفظ بھی آ گیا، نعمتوں بھری جنتیں. یعنی خالی باغات دے دیے جاتے اور اس کے اندر نعمتیں نہ ہوتی تو بیٹھے رہو باغوں میں، نہیں، نعمتیں ہیں اس کے اندر. دعواہم فیہا، ان کا اس میں پکار ہوگی، جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے اس میں ان کی پکار ہوگی. کیا پکاریں گے؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی آپس میں دعا جو ہوگی وہ ایک دوسرے کو سلام ہوگا. یعنی جو السلام علیکم کہہ کر ہم یہاں پر ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، تو جنتی بھی یہ دعا جنتی ایک دوسرے کو دیں گے. تو جنت میں بس دو ہی یہ باتیں نظر آ رہی ہوں گی کہ اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہوگی، اللہ کی پاکی سبحان اللہ کا ورد ہو رہا ہوگا، اور ایک دوسرے کو جنتی اور فرشتے آپس میں سلام کر رہے ہوں گے. وآخر دعواہم، اور آخری جو ان کا کلام ہوگا، بات ختم کس بات پر ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین. جب اپنے کلام کو ختم کریں گے تو ان کا آخری جملہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو برائی پر عذاب کا نشانہ بنانے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی یہ لوگ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں، تو لَقُضِیَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کے سارے معاملے کا انجام ہی ہو جاتا. یعنی ہم تو چاہتے ہیں نا فٹافٹ ہمیں اچھائیاں مل جائیں، تو ہم دعائیں مانگتے ہیں لمبی لمبی، تو اللہ فرماتے ہیں جتنی جلدی یہ اچھائیاں مانگنے میں کر رہے ہیں اتنی جلدی اللہ ان کی برائیوں پہ عذاب نازل کرتا رہتا، تو سارے لوگ ہی ختم ہو جاتے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے، یعنی جلد بازی ہماری حکمت میں نہیں ہے، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. کس میں چھوڑ دیا ہے؟ فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، اور جب انسان کو تنگی یا تکلیف لگتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. لِجَنبِهِ او قائدن او قائمہ، یعنی لیٹے ہوئے بھی، کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے تب بھی پکار رہا ہے، قائدن بیٹھ کر بھی پکار رہا ہے، او قائمہ اور کھڑے ہو کر بھی پکار رہا ہے. جب انسان کو دکھ تکلیف لگتا ہے تو وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے. فلما کشفنا عنہ، پھر جب ہم اس سے وہ دور کر دیتے ہیں، ذرہ، اس کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، تو مر کألم یدعونا الی ضر مسا، تو ایسے چل کھڑا ہوتا ہے گویا کہ اس نے کبھی تنگی میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. کذالک زین للمسرفین، اسی طرح ہم نے زینت دے دی اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والوں کو، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی جب وہ اعمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیا، انہیں اپنے عمل بڑے اچھے لگتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور تحقیق ہم نے تو ہلاک کر ڈالی بستیاں، من قبلکم، تم سے پہلے. کتنی بستیاں جو ہلاک کر ڈالیں، لما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر. وما کانوا لیؤمنوا، اور وہ ایمان لانے والے نہ بنے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم
مجرموں کی قوم کو جزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے تمہارے بعد لوگ بھیجے جو زمین میں ہمارے نائب بنے، من بعدہم ان کے بعد، یعنی بعد میں بھی ہم نے اور لوگ اٹھائے، لننظر کیف تعملون، اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں، بینات روشن، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو کہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ، او بدلہ، یا اس کو بدل ڈالو، قل کہہ دیجئے، ما یکون لی، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، ان ابدلہ، کہ میں اس کو بدل ڈالوں، من تلقاء نفسی، کہ میں جو اپنے پاس سے اس کو میں بدل ڈالوں، ان اتبع الا ما یوحیٰ، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، انی اخاف، بے شک میں خوف رکھتا ہوں، ڈرتا ہوں، ان عصیت، کہ میں نافرمانی کروں، ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، ایک بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر ہے 16۔ قل لو شاء اللہ، کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں تمہارے پر یہ تلاوت نہ کرتا، نہ پڑھتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ میں تم کو اس سے واقف کراتا، ولقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور البتہ پس تحقیق میں تو رہا ہوں تمہارے درمیان میں اس سے پہلے بھی ایک میں نے عمر گزاری ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی جو عمر ہے 40 سالہ زندگی جو مکہ میں گزاری، اس کے بارے میں ایک وہ روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے درمیان ایک عمر گزاری ہے، تو انہیں عقل نہیں ہے کہ اگر اب آپ قرآن سنا رہے ہیں تو پہلے تو نہیں سنایا تھا، اب تو یہ جو سنا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے سنا رہے ہیں۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یعنی دونوں باتیں ہیں، ایک شخص اپنا کلام ہو کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، اور ایک شخص ہے وہ اللہ کے کلام کو جھٹلا رہا ہے، یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، اس کی جو نہ ان کو نقصان دے سکتا ہے اور نہ ان کو نفع دے سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے۔ قل، کہہ دیجئے، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کے بارے میں جن کا کوئی علم نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں؟ یعنی یہ سفارشی جو تم نے بنائے ہیں، تم اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ یہ ہے ہمارے سفارشی جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وہ تو اپنے ہر قسم کے سفارشی سے، شرک سے، ساجھی سے وہ تو پاک ہے۔ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور نہیں تھے لوگ شروع میں ایک امت ہی تھی بس، فاختلفوا، پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کر لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے نہ ہو گیا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور ان کے درمیان اختلاف میں جو یہ کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے کر دیتا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہ اس نبی پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی۔ فقل، پس آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، غیب تو اللہ کے پاس ہے، فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کون سی نشانی نازل کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں، رحمتاً، رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء، جب اس نے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے اس کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، مصدہم، جو انہیں لگی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ
تھوڑی سی دیر میں ہی ہماری نشانیوں کے بارے میں مکر چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہت جلدی ہے، جلد کرتا ہے چالوں میں، تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ جلدی کر سکتا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی تم چالیں چل رہے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اور اللہ وہ ہے جو تمہیں سفر کرواتا ہے، سیر کرواتا ہے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم فی الفلک، جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح، اور وہ چلتی ہے تمہارے ساتھ، بریخن ہوا کے ساتھ، طیبتن اچھی، یعنی خوشگوار ہوا جو ہے وہ پانی میں لے کر ان کو چلتی ہے۔ وفرحوا بہا، تو یہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہوا سے ہی چل سکتا ہے نا جہاز، بحری جہاز یا کشتی، ہوا نہ ہو تو پانی پر کبھی بھی کوئی کشتی سفر نہیں کر سکتی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب خوشگوار ہوا آتی ہے یہ بڑا اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں سمندری سفر میں، اور جب آ جاتی ہے ریح آصف، ایک تیز تند آندھی آ جاتی ہے، وجاءہم الموج، اور ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ انہم احیط بہم، کہ وہ تو گھیر لیے گئے، یعنی اس طوفان میں تو ہر طرف سے گھر گئے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، دعوا اللہ، یہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص اسی کی طرف دین کر کے پھر اس طوفان میں یہ پکارتے ہیں، پھر ان کے کوئی سفارشی ان کو یاد نہیں آتے، خالص کر لیتے اپنے دین کو۔ لئن انجیتنا، اللہ کو کیا کہتے ہیں، اگر تو ہم کو نجات دے دے، من ہذہ، اس طوفان سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرا شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ فلما انجاہم، پھر جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو سرکشی ہے یہ دراصل تمہارے اپنے ہی خلاف پڑ رہی ہے، متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پس ہم تم کو خبردار کریں گے جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال ایسے ہے، کما ان انزلناہ من السماء، جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، واختلط بہ نبات الارض، جس کی وجہ سے زمین سے خوب نباتات پیدا ہوں، مما یاکل الناس والانعام، ان کو انسان بھی کھاتے ہیں اور مویشی بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ زمین نے جب اپنا زیور پہن لیا۔ زخرفہا، زمین کب زیور پہنتی ہے، جب وہ اپنی فصل پر مکمل کر لیتی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جو پھل اس کے ہوتے ہیں وہ اس کے ہار سنگھار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وزینت، اور مزین ہو جاتی ہے۔ گندم کی فصل کو دیکھیں تو اس کو کیوں کہا جاتا ہے جی یہ سونے کی فصل ہے، کیوں کہا جاتا ہے، وہ سونے کی طرح کی گولڈن لگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مزین ہو جاتی ہے، اپنا ہار سنگھار خوب پہن لیتی ہے، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، تو اس کے جو مالک ہوتے ہیں کھیتی کے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں، کہ یہ ہماری ہے، یہ ہماری فصل ہے، اور مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب ہمارے قابو میں آئی تو آئی، اب اس کو کاٹیں گے اور ہم اس کے مالک ہیں تو خوب ہم کما لیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے، آتاہا امرنا، ہمارا حکم آ جاتا ہے، اتنی لہلہاتی خوشنما پھلدار کھیتی پر ہمارا حکم آ جاتا ہے، لیلن، رات کو، او نہارن، یا دن کو، فجعلناہا حسیدن، تو ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو کٹی ہوئی کھیتی کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے وہ کٹی ہوئی بنا دیتے ہیں، اس کو سپاٹ ایسا کر دیتے ہیں، کألم تغن بالامس، جیسے کہ یہ کل بسی ہی نہیں تھی، رات کو جو دیکھا تھا وہ جیسے کوئی خواب ہی تھا، صبح تو ساری تباہی ہو چکی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یہ اس لیے ہے کہ ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں آیتیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، کہ تمہاری چیز کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا اختیار کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں تو یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، تو تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کو
بالکل ملیا میٹ کر دے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تو تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةً، اور جن لوگوں نے بہتر کام کیے، نیکیاں کیں، اور حسنہ و زیادتاً اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور کیا، یعنی نیک اعمال کیے اور اس سے بھی کچھ بڑھ کر کیا۔ اب کچھ اور کیا کرنا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زیادہ ہے، زیادہ کرنا ہے، لیکن یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ للذین کے نیکوکاروں کے لیے حسنہ ہے، زیادہ نیکوکاروں کے لیے اچھا بدلہ ہے، وزیادتن، اور زیادہ بھی کچھ ہے۔ تو یہ جو کچھ اور زیادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تشریح نہیں کی، مطلب یہ ہے کہ جنت میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہی جائے گا۔ جو بھی کوئی نعمت ایک ملے گی نا، وہ ایک درجے میں نہیں رہے گی، وہ زیادہ سے زیادہ درجات میں آگے سے آگے بڑھتی ہی رہے گی۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ، اور ان کے چہروں پر کبھی بھی نہیں چھائے گی قطر ولا ذلہ، نہ کبھی سیاہی نہ کبھی ذلت۔ یہ جو ہیں منکرین کافر، ان کی علامت یہ بتائی گئی کہ قیامت میں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ذلت ان کے اوپر چھا جائے گی۔ تو یہ جو نیکوکار لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں ان پر نہیں چھائے گی۔ اولئک اصحاب الجنتی، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کمائے، جزاء السیئۃ بمثلہا، تو ان کی برائیوں کا بدلہ ویسا ہی ہوگا۔ اب دیکھیے وہاں پر اللہ نے کہا تھا کہ حسنہ بھی ہوگا اور زیادہ بھی ہوگا، لیکن یہاں پر کافروں کے لیے کہا ہے کہ ویسا ہی ہوگا جیسے انہوں نے گناہ کیے تھے، زیادہ نہیں کرے گا اللہ پاک۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہوں۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ کے باسی ہیں، آگ میں رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برے انجام سے ان سے محفوظ رکھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور اس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً سب کو، جتنے بھی کافر ہیں ان ساروں کو ہم اکٹھا کر دیں گے۔ پھر ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم انتم وشرکاؤکم، ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ پر ٹھہرو، تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ختم کر دیں گے ان کے درمیان، یعنی ان کی جو رشتہ تھا نا ان کی عبادت کا، ایک بندہ عابد تھا اور ایک معبود تھا، دو لوگ ہیں، شریک ہیں اور ایک مشرک ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے رشتوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ وقال شرکاؤہم، تو پھر ان کے وہ شریک کہیں گے جو دنیا میں جن کو یہ اپنا معبود مان رہے تھے، تو رشتہ ہی جب اللہ نے کاٹ دیا تو پھر وہ کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وکفا باللہ شہیدا بیننا، اور فکفا، تو بس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان۔ یہ شریک کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو ہماری عبادت کبھی نہیں کی تھی، ہمارے درمیان تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ۔ ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اب اگر کوئی بزرگوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی پیروں کی، کوئی فقیروں کی، کوئی ولیوں کی، کوئی پیغمبروں کی، جیسے حضرت عیسیٰ کو یہ اللہ کا بیٹا بنا کے ان کی عبادت کر رہے، تو وہ لوگ سارے کہیں گے ہم تو بے خبر ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت ما اسلفت، تو کیا ہوگا یہاں پر، یہ وہ وقت ہوگا کہ یہاں پر ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا وہ خود اس کو پرکھ لے گا۔ وردوا الی اللہ مولاہم،
اور ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو کہ ان کا مولاہم الحق، جو کہ ان کا حقیقی مولا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے، جھوٹ تراشتے تھے، وہ سارا کا سارا ان سے کھو جائے گا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کیا بھلا جو سننے کی اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یا بھلا کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکال دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان کو جاندار سے نکال دیتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون امر کی یعنی کام کی تدبیریں کون کرتا ہے، انتظام کون کرتا ہے کام کا۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس یہ جلد کہیں گے کہ اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پس ان سے کہہ دیجیے کہ کیا تم ڈرتے نہیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ رب تمہارا سچا۔ یعنی یہ تین جو نشانیاں بتائیں، آسمان سے اور زمین سے رزق نکالنا، اور سماعتوں کا اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہونا، اور زندوں کو مردوں سے اور مردے سے زندوں کو نکالنا، یہ جو اختیارات ہیں، یہ جو امر ہیں، یہ جو تدبیریں ہیں، یہ کرنے والا اللہ ہے اور یہی تمہارا رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اب حق کے بعد پھر گمراہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے۔ دو ہی راستے ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، تو جب حق کو نہیں قبول کیا تو پھر گمراہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح پوری ہوئی باتیں تمہارے رب کی، عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، جن لوگوں نے نافرمانی کی، یعنی نافرمان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل پوری کر دی، باتیں حق کی جو حقانیت ہے وہ ثابت کر دی۔ انہم لا یؤمنون، اب یہ نافرمان لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ساری دلیلیں ان کو دے دی ہیں۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، آپ کہہ دیجئے کہ جن کو تم شریک بناتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہو، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کر دے۔ یعنی یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اس نے ہر چیز کو ابتدا سے پیدا کیا پہلی بار، اور بعد میں بھی اس نے کرنا ہے، وہی بعد میں بھی کرتا ہے۔ تو تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے؟ قل اللہ یبدأ الخلق، آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے اللہ کے سوا جو کہ پیدائش کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں سے پھرے جاتے ہو۔ آیت نمبر ہے 35۔ قل هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کا راستہ دکھاتا ہو۔ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، کیا وہ شخص، وہ ذات جو حق کا راستہ دکھاتی ہو، احق، زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، اس کی یہ کہ پیروی کی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ شخص جو کہ نہ ہدایت دیتا ہے بلکہ اسے تو خود راستہ دکھانا پڑتا ہے۔ فما لکم، پس کیا ہو گیا تم کو، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ یعنی توحید کا سبق واضح کر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ مکی صورت ہے نا، تو مکہ والے جو تھے وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن توحید کو نہیں مانتے تھے۔ وہ 360 بت رکھ کے خانہ کعبہ میں تو پھر طواف کرتے تھے اس کے گرد، کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے شفعاء، ہمارے شفیع ہیں، سفارش کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے شریکوں میں کون ہے جو حق کی طرف ہدایت دے، تو ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، کیسے تم فیصلے کرتے ہو۔ ما یتبع اکثرهم الا ظن، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں، ورنہ کوئی بات ان کی جو ہے اس کے اندر کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ جو گمان کی باتیں انہوں نے طے کر لی ہیں نا، تو یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ وما کان ھذا القرآن، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے،
ان یفترا من دون اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہو، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ لیکن یہ قرآن تو تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی پہلی جو کتابیں آئی ہیں تورات انجیل زبور، یہ قرآن تو ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، تفصیل الکتابی اور ان کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے۔ ام یقولون افطراہ کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے، قل کہہ دیجئے فأتوا بسورۃ مثلہ تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ، اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو تم ایک صورت اس جیسی لے آؤ، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ اور پکار لو جس کی بھی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی بلا لو، اپنی مدد کے لیے بلا لو، ایک صورت بنانے میں تمہیں جتنے بھی مددگار چاہیے بلا لو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا جتنے مددگار تمہیں چاہیے بلا لو، تو ایک صورت بناؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم کا تو کوئی جو بھی علم ہے ان کے پاس علم ایسی کسی بات کا ہے ہی نہیں، تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ولما یاتیہم تاویلہ اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کا انجام ان کے سامنے آ جاتا تو انہیں پتہ چل جاتا، کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگ جھٹلاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج تو ہوتا تھا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا، پہلے بھی جو لوگ تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے اپنے نبیوں کے ساتھ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین پھر آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا، وہ جو پہلے لوگوں پر عذاب آئے ظلم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اس پر، یعنی قرآن پر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور تمہارا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ تو آپ کہیے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُوا تم اس بات سے بری ذمہ ہو جو میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ اور میں اس بات سے بری ذمہ ہوں جو تم عمل کرتے ہو، یعنی مجھ پر تمہارے اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کی بظاہر تو کان لگا کر بات سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ کیا مطلب ان کے کان تو لگا لیتے لیکن دل میں حق کی طلب نہیں ہوتی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا پھر آپ کسی بہرے کو سنوا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ چاہے وہ کچھ بھی سمجھتے نہیں ہیں تو کیا آپ کسی بہرے کو سنوائیں گے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ لیکن چونکہ دل میں حق کی طلب نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا لیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اگرچہ انہیں کچھ سجھائی بھی نہ دے رہا ہو، ایک اندھا ہے پیدائشی تو اس کو کیسے راستہ آپ دکھا سکتے ہیں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا بے شک اللہ نے انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا، ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن لوگ ہی ہیں جو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا اس دن اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا گویا کہ یہ کبھی بسے ہی نہیں تھے زمین میں، جیسے کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ الا ساعۃ من النہار مگر اتنا کہ دن کی ایک گھڑی، یتعارفون بینہم تو ایک دوسرے کو یہ پہچانتے ہوں گے، جب یہ اکٹھے کیے جائیں گے تو جو دنیا میں ان کے رشتے تھے ایک دوسرے کو یہ پہچانتے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ تحقیق گھاٹا پایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اور اے پیغمبر اگر جن باتوں کی ہم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہے تو اگر ہم چاہیں تو کچھ آپ کو آپ کی زندگی میں ہم دکھا دیں، او نتوفینک یا پھر پہلے ہم آپ کو فوت کر لیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ان لوگوں کا، ثم اللہ شہید
علی ما یفعلون، پھر اللہ ہی گواہ ہے اس پر جو یہ کام کر رہے ہیں. یعنی جو عذاب ان کو آنے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو نبی کی زندگی میں دکھائیں، چاہے تو آپ کے بعد دکھائیں، تو یہ اللہ کا اختیار ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت میں ایک رسول اللہ نے بھیجا ہے. فَإِذَا جَاءَ رُسُولُهُمْ، پھر جب ان کے رسول ان کے پاس آئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان سے آتے رہے تو آ جاتا ہے نا، جب کوئی رسول کسی امت میں آ جاتا ہے پھر اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں انصاف کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جب تک رسول نہیں آتا تب تک اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیے رکھتے ہیں. جب رسول آ جاتا ہے، دلیل پوری ہو جاتی ہے، پھر جب وہ نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ان کے فیصلے، یعنی پھر عذاب آتے ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل، کہہ دیجئے، لا املک لنفسی، میں تو اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے ضرم ولا نفع، نقصان اور نفع کا، یعنی میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. الا ما شاء اللہ، مگر جو کہ اللہ چاہے. لکل امت اجل، ہر ایک امت کا ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلہم، جب وہ وقت ان کا آ جاتا ہے. فلا یستاخرون ساعتا، تو ایک گھڑی کی بھی تاخیر نہیں کرتے وہ لوگ. ولا یستقدمون، اور نہ ایک گھڑی آگے جا سکتے ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے ایک گھڑی کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. قل ارأیتم ان آتاکم عذابہ، کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے بیاتن، رات کو، او نہارن، یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو مجرم کس چیز کی جلدی کریں گے؟ نہیں، کیا اس میں اشتیاق کی بات کیا ہے کہ جس چیز کی مجرم جلدی کر رہے ہیں؟ کیا شوق ہے؟ عذاب کو دیکھنے کا شوق ہے مجرموں کو. اثم اذا ما وقع آمنتم، تو جب وہ آ ہی پڑے، واقعہ ہو ہی جائے، تو کیا تب تم ایمان لاؤ گے؟ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، اب جب کہ عذاب آ چکا اب ایمان لاؤ گے. تو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کی تم جلدی مچاتے تھے، پھر ایمان قبول نہیں ہوگا. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب کا مزہ چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کما کے لائے ہو. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، پھر یہ تم سے پوچھتے ہیں، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ قل، کہہ دیجئے، ای و ربی، قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، بے شک یہ سچ ہے، عذاب کا آنا حق ہے، سچ ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اور کاش کہ جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوگا تو وہ اگر وہ لے آئے ما فی الارض لافتدت بہ، زمین، پوری روئے زمین بھر کے دولت بھی لے آئے تو نہیں قبول کی جائے گی اس سے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ عذاب کی جو ندامت ہوگی وہ اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا بالقسط، انصاف سے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خبردار رہو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. الا ان وعد اللہ حق، اور خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں.